हम صحافی پروگرام میں میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ آج ہم بات کریں گے افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے، کہاں پہ کیا کیا صورتحال ہے، افغانستان کے اندر کیا معاملات ہیں اور پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کیا کہ 1 ستمبر کے بعد کوئی بھی افغان مہاجر پاکستان میں نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے کئی مرتبہ لوگوں نے اپیلیں بھی کی ہیں، لیکن حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ تقریباً کافی سارے لوگ جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے ہیں، اور جو اعداد و شمار آئے تھے 2023 سے آنورڈ اب تک، تو 1 لاکھ کے قریب لوگ جا چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر بتایا ہی جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ہیں، جن میں اکثریت جو ہے وہ غیر قانونی ہے، یعنی POR کارڈ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان سٹیزن کارڈ کے لوگ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو انلیگل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب حکومت نے 2-3 فیصلے کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ جائیں گے، دوسرا UNHCR یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میری رابطہ ہوا تھا UNHCR سے، تو ازاخیل میں جو کیمپ ہے جہاں پہ رجسٹریشن ہو رہی ہے وہاں بڑا رش ہے، لوگ 3 دن سے 4 دن سے جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جن کے پاس نیلا POR کارڈ ہے تو وہ لوگ تو براہ راست جو ہے وہ سرحد پہ چلے جائیں، اور سرحد کے اس پار یعنی افغانستان کے اندر UNHCR کے لوگ بھی موجود ہیں، افغان حکومت کے لوگ بھی موجود ہیں، جو وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کو جو کیش اماؤنٹ ہے، انکیشمنٹ سینٹر ہے تو وہاں کیش آپ کو پیمنٹ مل جائے گی۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ مزید بھی آپ کو گائیڈنس دی جا رہی ہے، مثال کے طور پر روزگار کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، آپ کو وہاں پہ بارودی سرنگوں کے حوالے سے بتائیں گے کہ آپ کس ایریے میں جانا چاہتے ہیں، آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے۔ تو جب آپ اپنے آبائی علاقے جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہاں کا صورتحال اب کیا ہوگی۔ تو یہ تمام گائیڈ لائنز جو ہیں اور آپ کو رہنمائی جو ہے وہ UNHCR کا عملہ کر رہا ہے۔ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوگی، یعنی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی، نہ آپ کو انکیشمنٹ ملے گا، نہ ہی آپ کو جو ہے وہاں پہ کچھ مزید سہولتیں ملیں گی۔ تو لہٰذا جن کے پاس POR کارڈز ہیں وہ تو چلے جائیں، لیکن جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس یہاں سے لے کے جائیں، اور افغان بارڈر پہ بھی وہاں پہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ ڈاکومنٹس دیے جا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر آپ کی رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے پاکستان کے ویزے کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، ان کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ اب ان کو پاکستان کے اندر ویزا نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ایک شرط عائد کر دی گئی ہے کہ جتنے بھی افغان باشندے ہیں انہیں واپس جانا پڑے گا افغانستان، یعنی جو ٹورزم کا ویزا ہے وہ ویزا لینے کے لیے آپ کو افغانستان میں فزیکلی اپیئر ہونا پڑے گا، پاکستان کی ایمبیسی میں یا پاکستان کے قونصلیٹ میں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کابل کے علاوہ جلال آباد اور مختلف جگہوں پہ قندھار میں اور اسی طرح 2-3 اور جگہ ہیں جہاں پہ قونصلیٹ کھولے جائیں، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں فزیکلی اپیئر ہوں۔ آپ فزیکلی اپیئر ہوں گے تو آپ کی ویریفیکیشن ہوگی وہاں پہ۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح پاکستانی کسی ملک جاتے ہیں تو ہم جب اپنا پاسپورٹ جمع کراتے ہیں تو وہاں تھمز کا وہ لے لیتے ہیں، امپریشن لیتے ہیں، یا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو فزیکلی ہم بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر۔ اسی لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے ویزا اپلائی کرتے ہیں ان کو ویزا نہیں ملے گا، اس کے لیے آپ کو افغانستان جانا پڑے گا۔ ہاں، ہیلتھ میں جو ہے اگر کسی کا ایشو ہے تو وہ اس کو ویزا مل سکتا ہے، اور وہ آسانی سے ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بعض لوگ پیسے لے کر آپ کو ویزا دے رہے ہیں جو کہ $500-600 لیتے ہیں، $700-800 لیتے ہیں، تو وہ یہ آپ نہ دیں، اور جو طریقہ کار ہے وہاں سے جا کے اپلائی کریں۔ اب حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ جو ایجوکیشن میں آنا چاہتے ہیں، جو دیگر اس میں اسکل اس کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک پروسیس چل رہا ہے۔ تو حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ جیسے ہی یہ یہاں سے 1 ستمبر سے جو انخلاء کا عمل شروع ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ ویزے کا پروسیس بھی تیز کیا جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں جو ہے ایمبیسی کا ویزے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پروسیس لینتھی ہو رہا ہے۔ تو اب لانگ ٹرم میں اگر ویزے ملیں گے
اور لوگ یہاں پہ پاکستان آئیں گے اور بڑی آرام سے واپس بھی جا سکیں گے، تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں، وہ اسکل سیکھتے ہیں، وہ میڈیکل میں کہیں اپنا علاج کراتے ہیں. تو یہ تمام جو ایشوز ہیں ان پر حکومت پاکستان غور کر رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ نہیں جانا چاہ رہے. تو جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پورے ملک کے اندر ڈپٹی کمشنرز کو کہا گیا ہے کہ وہ پروفائلنگ کریں. وہ اپنے ایریے کی پروفائلنگ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی افغان باشندے موجود ہیں، کیونکہ اس میں تو آسان یہ ہو گیا ہے کہ جو بھی افغان باشندہ آتا ہے اس کے پاس POR کارڈ ہے یا افغان سٹیزن کارڈ ہے اس کے پاس، تو سب کو نکالنا ہے. تو سوائے اس کے جس کے پاس پاسپورٹ ہے اور اس کے اوپر ویزا لگا ہوا ہے تو وہ بچ جائے گا. تو اس لیے پورے کے پورے علاقوں کے اندر آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. 31 اگست جو ہے وہ UNHCR نے بھی کہا ہے کہ یہ لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے تو کروا لیں. اب خیل میں چونکہ رش کافی ہے تو آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، وہاں پہ آپ کو کافی وہاں پہ مشکلات ہیں. اور مجھے کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ نہ تو کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ وہاں پہ کوئی پانی کے بندوبست ہے، تو لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں. اور تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے تو یہ ایک بڑا ایشو بن رہا ہے. لیکن بہرحال جانا تو سب نہیں ہے، تو آپ اپنی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کریں. اور چونکہ پھر سختی ہوگی اس کے بعد جب پولیس آپریشن کرے گی تو یقیناً وہ لمحات جو ہوتے ہیں بڑے مشکل ہو جاتے ہیں کہ آپ کی فیملی بچے ہوں اور پولیس آپ کو زبردستی وہاں سے لے کے جائے اور پھر بارڈر پہ چھوڑے. اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے کہ اگر بارڈر پہ آپ کو چھوڑتے ہیں تو وہ ایک قسم کا ڈیپورٹیشن، ایک اللیگل آپ کی وہ ہو جائے گی ایکٹیویٹی. تو اس سے پہلے اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ حکومت پاکستان نے چونکہ ایک ٹائم دے دیا ہے، تو میرے خیال میں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک تعلقات ہیں اس حوالے سے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی اتنی زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک مرحلہ وار اگر آپ پہلے مرحلے میں سندھ اور پنجاب سے لوگوں کو آپ نکال رہے ہیں، اسلام آباد سے نکال رہے ہیں، تو یقیناً وہ لوگ آہستہ آہستہ یہاں سے جائیں گے. تو بہرحال اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک دن کے اندر بھیجنا یا ایک مہینے کے اندر بھیجنا، آپ اندازہ لگائیں کہ 50 لاکھ افراد کو آپ کیسے 1-2 دنوں میں بھیج سکتے ہیں. تو یہ پروسیس چلے گا. اور جو لوگ خود جا رہے ہیں میرے خیال میں کہ ان کے لیے پہلے جا کے وہ فیسیلیٹیز جو ان کے لیے ہیں، کیش بھی ہے، تو اس سے وہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہتر ایک ان کے لیے آپشن ہے کہ وہ اس کو اویل کریں.